اس آیت کریمہ کی معتبر مفسرین سے تفسیر کے بعد اب ہم لغت میں سے خاتم النبیین کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اہلیان لغت جو ہیں وہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لغت کی دو معتبر کتابیں جن کو مرزا قادیانی نے بھی معتبر مانا ہے، ان سے میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لسان العرب اور تاج العروس جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں، مرزا قادیانی نے ان دو کتابوں کو معتبر کہا ہے۔ تو سب سے پہلے تاج العروس کو دیکھتے ہیں۔ تاج العروس والا کیا کہتا ہے؟ تاج العروس والے کہتے ہیں جی خاتم ہر چیز کی عاقبت اور خاتمہ کے لیے آخر کے معنی میں آتا ہے، یعنی لفظ خاتم جو ہے یہ آخر کا معنی دیتا ہے، جیسے الخاتم قوم کے آخری فرد کے لیے آتا ہے اور تا کی زیر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی میں قرآن پاک میں بھی آیا ہے خاتم النبیین، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تاج العروس والے نے معنی کیا ہے کہ خاتم کا معنی ہے تمام انبیاء اور رسولوں کے آخر میں آنے والا، زیر کے ساتھ پڑھیں زبر کے ساتھ جیسے بھی پڑھ لیں معنی یہی بنتا ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی کے نزدیک جو دوسری لغت کی معتبر کتاب تھی وہ لسان العرب۔ لسان العرب والے کہتے ہیں محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ الخاتم تا کی زیر اور زبر کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خاتم النبیین، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں آنے والا نبی۔ دو لغت کی کتابیں جن کو مرزا قادیانی نے معتبر مانا تھا، دونوں کتابوں نے بتا دیا کہ خاتم کا معنی آخری ہے، زیر کے ساتھ پڑھ لو زبر کے ساتھ پڑھ لو، معنی یہی ہے آخری نبی، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا۔ اب قادیانی جماعت پر لازم ہے کہ اپنے گرو کی بتائی گئی لغت کی معتبر کتابوں میں جو معنی کیے گئے ہیں ان معنوں کو تسلیم کیا جائے۔ پھر المفردات میں امام راغب اصفہانی آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین سورہ احزاب آیت نمبر 40، کیونکہ آپ علیہ السلام نے نبوت پر مہر ثبت کر دی، یعنی آپ علیہ السلام نے نبوت کو اپنے آنے سے مکمل کر لیا۔ ان کی بھی یہی رائے ہے کہ خاتم کا معنی آخری نبی ہے، نبوت کو مکمل کرنے والا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا۔ لغت عرب کی کتابوں سے آپ کے سامنے میں نے ائمہ لغت کے چند اقوال رکھے تھے۔ دو تو وہ تھے جن کو مرزا قادیانی نے بھی معتبر مانا ہے۔ آپ احباب کو علم ہو گیا ہوگا کہ لفظ خاتم کے معنی آیت میں آخر اور ختم کرنے والے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ قادیانی اس موقع پر مغالطہ دیتے ہیں کہ خاتم تا کے زبر کے ساتھ، یعنی تا کے اوپر اگر زبر لگا دی جائے خاتم پڑھا جائے تو اس کا معنی ختم کرنے والا نہیں ہو سکتا، قادیانی کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں فاعل نہیں ہے، چونکہ فتح کے ساتھ ہے اس لیے اس کے معنی افضل کے ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان عرب کے جو جملہ محققین میں سے کسی ایک نے بھی لفظ خاتم کا معنی افضل نہیں لکھا، خواہ تا کے زبر کے ساتھ ہو زیر کے ساتھ ہو جیسے بھی ہو، کیونکہ میں نے حوالہ جات پڑھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا اگر تا پہ زبر پڑھ لو تو بھی یہ معنی ہے، زیر پڑھ لو تو بھی یہ معنی ہے۔ تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ جس کو مرزا قادیانی نے معتبر مانا ہے انہوں نے بھی یہی معنی کیا ہے، لہٰذا زیر ہو زبر ہو جو کچھ بھی ہو، اہلیان لغت جو ہیں، لغت عرب والے جو ہیں، زبان عرب کے جو جملہ محققین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی آپ کی یہ فاسد طویل کو نہیں ایکسیپٹ کیا۔ سب نے یہی معنی کیا ہے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اور آخری نبی، چاہے تا کے اوپر زبر لگا لیں چاہے تا کے اوپر زیر لگا لیں، فتح کسرہ جو بھی لگا لیں معنی یہی بنتا ہے، اور یہی ائمہ لغت نے کیا ہے، یہی عربی زبان کے محققین نے بھی کیا ہے۔